بیا مہدی 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 بیا مهدی بیا گل با صفاست اما بی تو صفا ندارد گل با صفاست اما بی تو صفا ندارد گر بر رخت نخندد در باغ جا ندارد در باغ جا ندارد پیش تو ماه باید رخ بر زمین بساید پیش تو ماه باید رخ بر زمین بساید بی پرده گر برآید. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا رحمت للعالمین ابی القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله تعالى مخرجه الشريف أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين صدق الله العلی العظیم. محترم ناظرین اور ویورز، بعرض سلام و ادب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام اخلاق اسلامی لے کر کے، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہدایت ٹی وی. میں سب سے پہلے تمام عالم بشریت کو، تمام کائنات کو، تمام مومنین اور مومنات کی خدمت میں، اور خاص طور سے اہل بیت اطہار علیہم السلام کی خدمت میں منجی عالم بشریت بقیت اللہ الاعظم حضرت امام زمان مہدی موعود ابا صالح المہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے تمام کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں. اور آج ہم اپنی اس گفتگو میں جس موضوع کو شامل کرنے والے ہیں وہ ہے عقیدہ مہدویت اور ہماری ذمہ داریاں، کہ عقیدہ مہدویت کیا ہے، اور ایک دو تین ایگزامپل اس کی آپ کی خدمت میں پیش کر کے اور پھر اپنی ذمہ داریوں کی طرف آگے بڑھیں گے کہ غیبت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے بعد، یعنی اب غیبت کبریٰ کا زمانہ ہے. اس غیبت کبریٰ میں ہمارا کیا وظیفہ بنتا ہے، شخصی اعتبار سے ہمارا کیا فریضہ ہے، انفرادی اعتبار سے، اجتماعی اعتبار سے، اپنی فیملی کے اعتبار سے ہم نے کس طرح اپنے زمانے کے امام کے لشکر میں اپنے آپ کو شامل کرنا ہے، کن کن ذمہ داریوں کو، کن کن وظائف کو ادا کرنا ہے. جب تک ہم ان ذمہ داریوں کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے تو یقیناً ہم ان کو انجام دینے سے قاصر رہیں گے. جس آیہ مجیدہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ارشاد پروردگار ہے، اور یہ وہی آیہ مجیدہ ہے کہ جو امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نے اس دنیا میں آنے کے بعد اسے تلاوت فرمایا. جب آپ اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو آپ کے شانوں پر یہ آیہ مجیدہ کندہ ہوتی ہے کہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آ گیا اور باطل چلا گیا، اور یقیناً باطل کو جانا ہے اور مٹ جانا ہے. اور امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے بارے میں روایات ہیں وَبِجُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَا وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاء، کہ یہ زمین کے اندر جو آج خوشحالی ہے، یہ جو چرند پرند
جو زندہ ہیں انسانیت کے اندر، جو حیات کی کائنات میں جو حیات کی کیفیت نظر آ رہی ہے، یہ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے وجود ذی جود کے صدقے میں ہے۔ اور پھر آپ جب امام حسن عسکری علیہ السلام نے آپ کو اٹھایا، آپ کے چہرہ مبارک کے بوسے لیے اور پھر کہا کہ کچھ سنائیے، تو امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نے اس آیہ مجیدہ کو تلاوت کیا جو سورہ مبارکہ قصص کی ہے۔ یقیناً میں یہ کہنا مناسب سمجھوں گا کہ پہلے امام حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، اور آخری امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہیں۔ پہلے امام نے بھی قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کی، اور قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اور امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نے بھی اس آیہ مجیدہ کی تلاوت کی، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ ارشاد رب العزت ہے کہ ہم یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ جنہیں زمین میں کمزور کر دیا گیا ہے، بے بس کر دیا گیا ہے، ہم ان پر احسان کریں گے اور ہم انہیں پیشوا بنائیں گے اور ہم انہی کو وارث بنائیں گے۔ اور یہ آیہ مجیدہ اہل بیت اطہار علیہ السلام پر منطبق ہوتی ہے، اور اس سلسلے میں کثرت سے روایات موجود ہیں، اور امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ جب یہ دنیا اپنی منہ زوری دکھانے کے بعد پھر ہماری طرف جھکے گی۔ کس طرح؟ آپ نے مثال بھی ارشاد فرمائی، جس طرح سرکش اونٹنی، جو باغی اور سرکش ہو جاتی ہے اونٹنی، اپنے بچوں کی طرف جھکتی ہے، جب وہ سرکش ہوتی ہے تو پھر اپنے بچوں کو بھی نقصان پہنچاتی ہے اور ان سے دور ہٹ جاتی ہے، اور پھر دوبارہ وہ جھکتی ہے اپنے بچوں کی طرف۔ تو اس کے بعد امیر المؤمنین نے اسی آیہ مجیدہ کی تلاوت فرمائی کہ دنیا اپنی منہ زوری دکھانے کے بعد دوبارہ ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام ہی کی طرف پلٹے گی۔ یقیناً اہل بیت کے فرد امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہی کی ذات والا صفات ہیں۔ تو آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو اس آیہ مجیدہ کی تلاوت کی۔ شاید کچھ افراد کہیں کہ امیر المؤمنین نے جو تلاوت کی ہے قرآن مجید کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کا کمال ہے۔ یقیناً آپ کے ہاتھ بڑے بابرکت ہیں، اور ایک بیعت کے موقع پر ارشاد رب العزت بھی ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم، اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، لیکن وہاں جو امیر المؤمنین نے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کی ہے یا آیت کی تلاوت کی ہے، یقیناً وہ کمال امیر المؤمنین بھی ہے۔ اور یہاں امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ابھی شکم مادر میں ہیں تو سورہ مبارکہ قدر کی تلاوت کر رہے ہیں، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم اگر کوئی ہاتھوں پہ اٹھاتا ہے تو یہ اسی کا کمال ہے۔ یقیناً وہ امام حسن عسکری علیہ السلام امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے والد گرامی ہیں، وہ بزرگوار ہیں، لیکن خود امامت چونکہ قرآن ناطق ہے اور قرآن صامت سے کبھی جدا نہیں ہے۔ عقیدہ مہدویت کو بھی قرآن مجید نے پیش کیا ہے قرآن کریم کی نظر میں، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری آسمانی کتاب ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، خاتم المرسلین ہیں، اور دنیا کے ہر مسلمان پر قرآن مجید کی صداقت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاتمیت پر مکمل یقین رکھنا ضروری ہے۔ اگر وہ قرآن مجید کی صداقت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت، دیانت، صداقت اور خاتم الانبیاء ہونے پر یقین نہیں رکھتا تو یقیناً وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین اور ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا ہر مسلمان یہ باور کرے اور یہ عقیدہ رکھے کہ جو کچھ قرآن مجید میں اللہ پروردگار عالم نے جو اللہ کا کلام ہے اس میں جو کچھ لکھا ہے، جو بیان کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ بیان کیا ہے، وہ سب کا سب حق ہے،
چاہے اللہ کا قرآن ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ حق ہے اور سچ ہے، اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا ہوا ہر حرف اور لفظ اپنے وقت اور مقام پر سچ ثابت ہو کر رہے گا۔ اگر کسی مسلمان کا یہ عقیدہ ہے تو عقیدہ اس کا درست ہے۔ اب سنیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا میرے بعد میرے 12 خلفاء ہیں، خلفائی 12 کلہم من قریش، ان میں سے پہلے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ہیں، اور آخری وہ ہیں کہ جن کا نام میرا نام، جن کا لقب میرا لقب، جن کی کنیت میری کنیت ہے۔ ہاں، فرق یہ ہے کہ میں خاتم الانبیاء ہوں اور وہ خاتم الاوصیاء ہیں، اور خاتم الاوصیاء یعنی دونوں آپ پڑھ سکتے ہیں، حضور سرور کائنات کے لیے خاتم بھی اور خاتم بھی۔ خاتم یعنی انگوٹھی کو کہا جاتا ہے، کہ نگینے کو کہا جاتا ہے، یقیناً وہ انگوٹھی والی انگلی پورے ہاتھ میں نمایاں ہوتی ہے۔ ایسے ہی حضور سرور کائنات تمام انبیاء میں ایک نگینے کی کیفیت رکھتے ہیں، ایک سردار کی کیفیت رکھتے ہیں، اور امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف خاتم الاوصیاء ہیں، اور تمام ائمہ خدا علیہم الصلوۃ جتنے بھی ہیں ان کے لیے یقیناً وہ وعدہ الہی جو چلتا چلا آ رہا ہے وہ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور پر تمام ہوگا۔ اور پھر نظریہ مہدویت کو قبول کرنا، یہ در حقیقت رسالت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو قبول کرنا ہے، چونکہ آپ کا فرمان ہے، اور اگر نظریہ مہدویت کا انکار ہوتا ہے تو پھر رسالت کا انکار لازم آتا ہے۔ اور اسی طرح اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید اسلام کا ایک ایسا بنیادی دستور العمل ہے کہ جس میں اسلام کے کلی مسائل بیان کیے گئے ہیں، اور اپنے بہت سے حقائق اور جزیات کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے برحق جانشینوں کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف قرآن مجید مفسر قرآن کے طور پر بھی کرواتا ہے، اور ارشاد رب العزت ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور ہم نے اس قرآن مجید کو آپ پر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے لیے وہ سب کچھ بیان کریں جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ تو اب یہاں عقیدہ مہدویت کے لیے ہم 3 مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، ایک انداز یعنی قرآنی انداز آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ قرآن مجید اگر افراد کا تعارف کروانا چاہتا ہے، جنہیں متعارف کروانا چاہتا ہے، مختلف طریقے استعمال کرتا ہے، کہ حضرت امام مہدی آخر الزمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، یہ ایک قرآنی اسلوب ہے کہ بعض افراد کہتے ہیں کہ اگر اتنا ہی اہم اور لازم تھا تو امام زمان کا نام اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن مجید میں کیوں نہیں لکھ دیا ہے۔ لوگ بڑے جلدی اس کی طرف آ جاتے ہیں کہ نام کیوں نہیں لکھ دیا، جبکہ قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت وہ اسے ہم نے نہیں بنایا، یہ اللہ کا کلام ہے، اور وہی بہتر جانتے ہیں وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، یا اس کی تعویل کو اللہ جانتا ہے یا راسخون فی العلم جانتے ہیں، ہم آپ اور باقی سارے کے سارے مفسرین وہ تعویل قرآن سے کما حقہ واقف نہیں ہیں، اور نہ ہی وہ تعویل کا علم رکھتے ہیں۔ اب تینوں انداز دیکھ لیجئے۔ پہلا کہ خود حضور سرور کائنات کی مثال دیتا ہوں، یعنی پہلے محمد کی اور پھر آپ کے آخری جانشین کی مثال دیتا ہوں۔ قرآن مجید نے 3 انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف فرمایا۔ پہلے آپ کا نام مبارک لے کر جو انٹروڈکشن ہے، اور دوسرا آپ کی صفات، آپ کے اوصاف، آپ کے کمالات کے ذریعے تعارف فرمایا، اور تیسرا اسلوب جو ہے وہ عدد کے ذریعے ہے جو قرآن مجید اسلوب بیان کرتا ہے۔ پہلا نام کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ یہ نام کے ذریعے آپ کا نام واضح آیا، ما کان محمد، آپ کا نام محمد ہے، اور آپ کا نام احمد بھی ہے، لیکن زمین پر آپ کا نام محمد ہے، آسمانوں میں آپ کا نام احمد ہے۔ اور دوسرا صفات، اوصاف اور کمالات کے ذریعے انٹروڈکشن کرائے، وہاں نام نہیں لیا۔ یہ بھی ایک قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت کا اندازہ ہے
انداز ہے کہ کون سی آیت ہے جس میں ارشاد رب العزت ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ۔ آیت آگے جاری ہے، ان صفات کی بات کرتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ نبی ہیں، جو امی ہیں، ان کی اتباع کرنے والے ہیں، جن کا ذکر کون رسول؟ صفات ہیں، یعنی اب یہاں نام نہیں لیا گیا، وہ رسول ہیں، وہ نبی ہیں، وہ امی ہیں، اور ایسے نبی اور رسول ہیں کہ جن کا نام یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جن کی ایک صفت یہ ہے کہ ان کا نام وہ لوگ یعنی جو اہل تورات ہیں وہ تورات میں پاتے ہیں، جو اہل انجیل ہیں وہ انجیل میں پاتے ہیں، اور صفت کیا ہے؟ یأمرہم بالمعروف، جو لوگوں کو نیکی کا امر کرتے ہیں، وینہاہم عن المنکر، اور برائیوں سے روکتے ہیں، ویحل لہم الطیبات، اور پاکیزہ چیزوں کو ان کے لیے حلال قرار دیتے ہیں، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور خبیث چیزوں کو ان پر حرام قرار دیتے ہیں، اور ان سے احکام کے سنگین بوجھ کو جس قید و بند میں وہ گرفتار تھے وہ ان سے اٹھا دیتے ہیں۔ اب یہ صفات بیان ہوئی ہیں، یہ اب انداز ہے، دوسرا اسلوب قرآن مجید ہے، پہلا نام کے ساتھ، دوسرا اب آپ یہاں کہیں کہ یہاں اس میں حضور سرور کائنات کی شان یا آپ کی صفات یا آپ کے کمالات ان کو جو بیان کیا یہ فصاحت اور بلاغت کے خلاف ہے، قطعاً یہ آپ کی سوچ ہو سکتی ہے اور غلط ہو سکتی ہے، لیکن قرآنی اسلوب یہ ہے کہ کبھی نام لے کر تعارف کراتا ہے، کبھی اوصاف اور کمالات اور صفات کے ذریعے تعارف کراتا ہے، اور تیسری مثال عدد کی مثال ہے، اور تینوں مثالیں اہل بیت اطہار علیہ السلام پر منطبق ہوتی ہیں، درست بیٹھتی ہیں۔ عدد وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا فِيهِمْ 12 نقیبا، بے شک خداوند متعال نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، کیا فرمایا؟ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نقیبا، کہ ہم نے انہی میں سے 12 نقیب بھیجے۔ اب یہ عدد سے تعارف ہوا، 12 نقیب بھیجے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تورات کے ماننے والے لوگ آج بھی موجود ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نقیب بھی 12، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانشین بھی 12، اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین بھی 12۔ ہاں 12 کے عدد تک سارے متفق ہیں، لیکن جو اہل بیت اطہار جو سارے کے سارے قریش میں سے ہیں، سارے کے سارے معصوم ہیں، سارے کے سارے پاکیزہ ہیں، جو علم رسول کے مالک ہیں، جو علم لدنی کے مالک ہیں، جو حجت خدا ہیں، وہ صرف حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل سے ہیں۔ باقی لوگ 12 کا عدد تو لیتے ہیں، لیکن اس کے 12 میں ان کو 12 پورا کرنے کے لیے یزید کو بھی بیچ میں شامل کرنا پڑتا ہے، جس سے اس پورے کے پورے اس سلسلے کی جو ہے وہ نفی ہو جاتی ہے۔ اب سوال رہا کہ امام مہدی آخر الزمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا نام قرآن مجید میں صراحت سے ذکر ہوا یا نہیں ہوا؟ 3 انداز ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے، پہلا نام کے ساتھ، دوسرا اوصاف کے ساتھ، اور تیسرا عدد کے ساتھ۔ اب ان میں سے ایک ہی مثال حضرت امیر المؤمنین یعنی پہلے امام کی بھی مثال ملتی ہے کہ جب انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ اللہ بھی ولی ہے، رسول بھی ولی ہیں، اور وہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اللہ کا نام یہاں صراحت میں ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہاں نام لیا گیا ہے، نام نہیں ہے بلکہ آپ کا عہدہ ہے۔ اور تیسرا ساتھ امیر المؤمنین کا نام نہیں ہے صفات میں کہ وہ جو ایمان لائے، وہ جو انہوں نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، اور جو راکع ہیں۔ اب یہاں یہ صفت جس پر منطبق ہوتی ہے وہ صرف اور صرف امیر المؤمنین کی ذات ہے، اسی لیے ہم ان کو اللہ کا ولی مانتے ہیں۔ اسی لیے یہاں امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی بھی جب باری آتی ہے تو وہاں مختلف اوصاف اور صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ اگر تم جانتے ہو تو اللہ کا باقی رکھا ہوا آپ کے لیے خیر ہے، بہترین ہے۔ اور بہت ساری اور ایسی آیات بھی ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی بہت ساری خصوصیات ہیں، ہم ان کی طرف بعد میں بڑھتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ہم اپنی ذمہ داریوں کی طرف پڑھتے ہیں
کہ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا نام قرآن میں واضح کیوں نہیں آیا، صفات کے ساتھ ہے، یہ بلاغت قرآن مجید ہے اور اللہ پروردگار عالم کی حکمت ہے، اور صرف نام لے کر بیان کرنا ہی واحد راستہ نہیں ہے بلکہ دو اور چیزیں بھی موجود ہیں، جیسا کہ امیر المؤمنین کے بارے میں صفات میں فرمایا افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہ نہیں کہا تم میں سے اللہ کے نزدیک وہ ہے کہ جو صاحب ثروت ہے، جو اور جو صفات معاشرے میں لی جاتی ہیں، لیکن فرمایا نہیں، اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی ہے، اور امام المتقین حضرت امیر المؤمنین کی شخصیت ہے۔ اب بات آتی ہے غیبت کی۔ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف 255 ہجری میں تشریف لاتے ہیں، 260 میں غیبت صغرا میں چلے جاتے ہیں، 229 تک غیبت صغرا کا زمانہ رہتا ہے، اور 329 کے بعد یعنی 260 سے لے کر 329 تک غیبت صغرا کا زمانہ، اس کے بعد 329 ہجری سے لے کر آج تک اور ظہور امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تک یہ غیبت کبریٰ کا زمانہ ہے۔ اب جس کی طرف میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ حضرت امام مہدی آخر الزمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جا رہے ہیں غیبت صغرا میں، تو اگر آپ جا رہے ہیں تو یہ جو نظام مہدویت ہے، اب امام تو جا رہے ہیں غیبت میں، یعنی غیبت میں ہے تو پیچھے نظام، اس کا مطلب یہ ہے کہ امام نے اپنے نائبین چھوڑے ہیں۔ اگر یہاں کہا جائے کہ امام نے اپنا کوئی نائب نہیں بنایا تو وہی سوال یہاں لازم آتا ہے کہ جو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تھا کہ حضرت موسیٰ تو 40 دن کے لیے کوہ طور پر جاتے ہیں لیکن حضرت ہارون کو اپنا نائب بنا کے جاتے ہیں، تو امام حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو کیا اپنے بعد دنیا کو بغیر امامت کے، بغیر نظام کے، بغیر ہدایت کے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ نہیں، آپ نے اپنے 12 جانشین رکھے۔ اور اسی طرح امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف بھی جب غیبت صغرا میں جاتے ہیں تو لوگوں کی رہبریت اور ہدایت کے لیے ایک نظام دیا ہے، وہ ہے نائبین کا نظام، جو نواب ہیں، نواب اربع۔ البتہ یہ نظام 2 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، ایک غیبت صغرا اور ایک غیبت کبریٰ۔ فرق کیا ہے دونوں میں؟ فرق یہ ہے کہ دونوں میں نائبین موجود ہیں، لیکن غیبت صغرا میں امام نے تعیین فرمائی ہے، نام لے کر ان کا انٹروڈکشن فرمایا ہے، یہ خاص الخاص میرے نمائندے ہیں، پہلے عثمان ابن سعید ہیں، دوسرے محمد ابن عثمان ابن سعید ہیں، اور تیسرے حسین ابن رو ہیں، اور چوتھے علی ابن محمد سمری ہیں، اور یہ 4 نائبین ہیں۔ ان کی تعیین فرمائی ہے امام نے، یعنی باقاعدہ نامینیشن ہوئی ہے ان کی۔ یہ غیبت صغرا کا زمانہ۔ اب جب غیبت کبریٰ کے لیے امام نے اپنی نیابت کو چھوڑا ہے، اب یہاں نامینیشن نہیں ہے بلکہ امام نے اوصاف بیان فرمایا۔ یہ وہی انداز ہے جو قرآن مجید کا انداز ہے۔ قرآن مجید کے اسالیب میں سے بھی ایک اسلوب یہ ہے کہ جب کسی کا انٹروڈکشن کرانا چاہتا ہے تو صفات کا سہارا لیتا ہے، اوصاف کمالات کو بیان کرتا ہے، ہاں اس فرد کا انتخاب خود لوگوں کا فریضہ ہے۔ ایسے ہی غیبت صغرا میں امام نے خود اپنے نائبین کی تعیین کی، اور 70 سال تک یہ نظام جو نائبین کا نظام ہے وہ پریکٹیکلی کر کے لوگوں کو بتایا کہ یہ ایگزسٹ کرتا ہے اور یہی نظام ہے۔ میری غیبت میں اگر امام سے مربوط رہنا ہے تو علم اور آگہی کے دروازے سے مربوط رہنا ہے اور نائبین سے جڑا رہنا ہے۔ اور غیبت کبریٰ کے لیے امام نے نامینیشن کو ختم کر دیا، اسی لیے کہ جب آخری نائب کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے پوچھا میرے لیے کیا حکم ہے؟ ابھی وقت ملے تو ہم ان نائبین کا تعارف بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور پھر اپنی ذمہ داریوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا آخری نائب نے کہ میرے بعد کس کو میں اپنا آپ کا نائب مقرر کروں؟ آپ نے فرمایا اس کے بعد کوئی نائب نہیں ہوگا، غیبت کبریٰ کا زمانہ شروع ہو رہا ہے۔ اب یہاں صفات کا تعین کیسے ہے؟ فرمایا اب نامینیشن نہیں ہے، صفات ہیں۔ اما من کان من الفقہاء صائنا لنفسه محافظا لدینه
مخالفاً لہواہ مطیعاً لامر مولاہ فللعوام ان یقلدوا۔ اب صفات کو بیان کیا کہ جو میرے فقہا میں سے ہیں، جو فقہا، اور یہ لفظ فقیہ یہ کوئی نیا نکلا ہوا لفظ نہیں ہے، یہ ایگزسٹ کرتا ہے۔ خود حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کو امام حسین علیہ السلام نے فقیہ کہا ہے، حضرت حبیب ابن مظاہر کو فقیہ سے کہا ہے، اور خود چھٹے امام حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کی بے پناہ انہوں نے تعریف کی ہے، اور بہت سارے مراجع نے بھی ان کو فقیہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو یہ کوئی نیا لفظ نہیں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو ہمارے فقہا ہیں ان میں سے، اب 4 صفات بیان فرمائی ہیں، اگر یہ ان میں صفات ہیں تو وہ نائبین عمومی ہیں امام زمان کے۔ اور پہلا سائنن لنفسہ، کہ جو اپنے نفس پر قادر قابض ہو، جو اپنے نفس کو برائی سے بچائے، نفس امارہ سے بچائے، اپنے نفس کو سیر و سلوک کی طرف لے جائے، اپنے نفس کو شیطان کو مار کے خواہشات نفسانیہ کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی منزل کو بڑھاتا ہے۔ اور محافظاً لدین، اپنے دین کا محافظ ہو، یعنی کہ اس کے دین کے اوپر اگر حملہ ہوتا ہے کسی اعتبار سے، اس کے دین کو چاہے اندرونی دشمنوں سے، بیرونی دشمنوں سے، یعنی اندر کا دشمن یعنی شیطان، اس کی طرف سے اگر کوئی حملہ ہوتا ہے تو اسے محفوظ رکھے، بیرونی اعتبار سے حملہ ہوتا ہے تو اپنے دین کو محفوظ رکھے، مضبوط ہو اپنے ارادے میں اور اپنے عمل میں۔ دوسری اور تیسری صفت مخالفاً لہواہ، اپنی خواہشات نفس کا مخالف ہو۔ یہ نہیں ہے کہ کچھ عرصہ تو پرہیزگار رہا اور اس کے بعد پھر ہوا و ہوس کی جانب چل پڑا، ایسا نہ ہو۔ مطیعاً لامر مولاہ، یہاں اپنے مولا کا مطیع ہو۔ یہاں مولا، قرآن مجید نے جسے مولا کہا ہے، یہاں تعبیر لیا جا سکتا ہے تینوں مولا مراد ہیں۔ اللہ بھی مولا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خاتم الانبیاء ہیں وہ بھی مولا ہیں، اور ہر امام جو ہیں وہ مولا ہیں۔ اپنے اللہ کا بھی فرما بردار ہو، مطیع ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور امام وقت کا بھی مطیع ہو۔ تو اگر ایسا شخص پاتے ہیں تو یہ ہمارا نائب عمومی ہے۔ فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوا، تو عوام کے لیے لازمی ہے کہ وہ ان کی تقلید کریں، ان کی پیروی کریں۔ یہاں یہ بات میں واضح کر دوں کہ جب اس قسم کی بات ہوتی ہے تو یہاں بیعت میں اور تقلید میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ بیعت امام میں وقت کی جاتی ہے، اور تقلید ایک صاحب علم کی اور فقیہ کی اور مجتہد کی تقلید کی جاتی ہے۔ اور تقلید بھی فروع دین میں کرنا ضروری ہے اس شخص کے لیے جو خود مجتہد نہیں ہے، اور اصول دین میں تقلید نہیں کی جاتی، بلکہ اصول دین میں تقلید کرنی ہی نہیں ہے، چونکہ توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت کو ادلہ کے ساتھ ثابت کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، اور ان میں تقلید نہیں ہے۔ تقلید صرف فروع دین میں ہے، اعمال میں ہے۔ اور بیعت امام کی ہوتی ہے۔ بیعت کا مطلب ہے اپنے نفس کو بیچنا، یعنی جب آپ نے بیچ دیا اپنا نفس امام کے لیے۔ بیعت کس کی ہے؟ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ہے۔ اسی لیے 15 شعبان کو بھی تجدید بیعت بھی کرنی چاہیے اپنے زمانے کے امام کے لیے، اور خاص طور سے 9 ربیع الاول جسے ہم عید زہرہ کہتے ہیں، وہ امام علیہ السلام کی امامت کا پہلا دن ہے۔ اس دن بھی امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی بیعت کی تجدید کرنی چاہیے۔ اگر کوئی نہ ملے تو اپنے ایک ہاتھ پر ہی دوسرا ہاتھ رکھ کر اپنے زمانے کے امام سے عہد کرے کہ میں آپ ہی کی اطاعت پر کاربند ہوں، آپ کا مطیع ہوں، جو کچھ آپ نے فرمایا اسی پر عمل کروں گا، اور یہی میرا دین ہے۔ تو ایسے بیعت کا مطلب بیچنا، جب آپ نے بیچ دیا اپنے آپ کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمارے خون کا، ہماری جان کا، ہمارے ارادے کا، ہمارے سوچ اور فکر کا مالک زمانے کا امام ہے۔ اگر ہم ان کے مطابق چلتے رہتے ہیں تو ہم درست کام کر رہے ہیں، اور اگر ذرا بھر بھی مخالف ہوتے ہیں تو ہم نے بیعت توڑ دی ہے۔ اور اسی طرح یہ ہے بیعت بیچنا۔ اب جو مجتہد ہیں، جو فقیہ ہیں، ان کی تقلید کی جاتی ہے۔ فقیہ جو ہیں وہ انسان کو اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے پر
چلنا بتاتے ہیں، اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ کون سا عمل آپ کریں تو آپ حرام سے بچ سکتے ہیں، اور کون سا عمل آپ کریں تو آپ واجب کے تارک نہیں ہو سکتے ہیں۔ گویا کہ یہی دو چیزیں ہیں کہ جو عذاب الہی کا سبب بنتی ہیں، کہ اگر انسان سے واجب ترک ہو جائے اور حرام کا ارتکاب ہو جائے تو انسان مجرم اور گناہگار الہی ٹھہرتا ہے۔ اور غیبت کبریٰ کے لیے صفات کو بیان کیا۔ اب ان کو تلاش کرنا، حاصل کرنا اور پہچاننا یہ ہمارا اور آپ کا کام ہے۔ اور اب غیبت امام زمان میں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ اب یہاں بہت ساری گفتگو ہے، میں اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ایک تو کچھ ایسے فرائض ہیں کہ ذمہ داریاں ہیں کہ جن کو علماء کرام نے جمع کیا ہے، پھر شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے بیان کیا ہے، اور خاص طور سے امام حسن عسکری علیہ السلام کا جو ایک خط ہے شیخ صدوق علیہ الرحمہ کے والد کے نام، وہ ہر محب اہل بیت کے لیے مشعل راہ ہے، جو بہترین اخلاق رکھنا چاہتا ہے، جو اخلاق حسنہ کو اپنانا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے راستے پر چلے اور اہل بیت اطہار بھی اسے قبول فرمائے۔ اس لیے کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا، اعینونی بورع واجتہاد، کہ میری مدد کیجئے حرام کاموں سے بچ کر اور واجبات پر عمل کر کے۔ یقیناً جب واجب پر ہم عمل کریں گے، حرام کام سے ہم بچیں گے، تو زمانے کے امام کی کیسے مدد ہو سکتی ہے؟ تو یقیناً بزبان حال امام فرمائیں کہ دیکھنا آپ کے دو نام ہیں، ایک نام جس کا انتخاب آپ کے والدین نے کیا یا آپ نے خود کیا، وہ نام آپ کا شخصی نام ہے جس کے نام سے آپ پہچانے جاتے ہیں۔ ایک نام وہ ہے کہ جس کو آپ نے خود رکھا، اور وہ کیا ہے کہ آپ نے اپنی نسبت زمانے کے امام سے دی ہے، امیر المؤمنین سے دی ہے، اور اپنے آپ کو شیعہ علی کہلواتے ہیں، تو پھر اس کی لاج بھی رکھنی ہے۔ تو اگر ہم امام سے منسوب ہو گئے ہیں تو پھر اب ہماری عزت امام کی عزت بن جاتی ہے۔ کس اعتبار سے؟ کہ جب ہم لوگوں میں رہ کر واجبات پر عمل پیرا ہوتے ہیں، محرمات سے بچتے ہیں، اپنے اخلاقیات کو بہتر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو لوگ یقیناً یہ سمجھیں گے کہ جب امام علی کا شیعہ ایسا ہے تو خود امام علی علیہ السلام کے اخلاق کتنے بلند ہوں گے۔ تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے خط کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ثنا و حمد و ثنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد اپنے ماننے والوں کو جو نصیحتیں کی ہیں، ان میں سے ایک نصیحت یہ ہے کہ میں نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو وصیت کرتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ کہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ زکوٰۃ دینے والے کی نماز قبول ہوتی ہے، اور زکوٰۃ نہ دینے والے کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اپنے غصے پر قابو پانا امام حسن عسکری علیہ السلام نے وصیت فرمائی ہے، نصیحت کی ہے، اور اپنے غصے کو قابو پانا، ایمانی بھائیوں کی ہمدردی اور ان کی ضروریات کے لیے تنگ دستی اور فراوانی دونوں حالت میں کوشش کرنا، بردباری اور دین میں سمجھ بوجھ پیدا کرنا، یعنی فقاہت جسے کہا جاتا ہے کہ حلال اور حرام کی تمیز پیدا کرنا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے کاموں میں ثابت قدم رہنا، قرآن مجید کے ساتھ وفادار رہنا، یعنی وفادار رہنا، قرآن مجید کو پڑھنا، اس کے مفاہیم، اس کے مطالب کو سمجھنا، اور تیسرا نقطہ اس پر عمل پیرا ہونا۔ اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں حسن اخلاق پیدا کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اور تمام بے حیائیوں سے پرہیز کرنا۔ اور پھر فرمایا نماز شب کو ترک نہ کیجیے گا، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو وصیت کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ نماز شب کی پابندی کیجیے گا، نماز شب کی پابندی کیجیے گا، نماز شب کی پابندی 3 مرتبہ فرمایا۔ کیونکہ جو شخص بھی نماز شب سے بے اعتنائی برتے وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور بہت ساری سفارشات آپ نے بیان فرمائی ہیں۔ ہم ان ذمہ داریوں کی طرف بڑھتے ہیں، اگرچہ علماء کرام نے بہت ساری دعاؤں کی تاکید کی ہے کہ غیبت امام زمان میں کون کون سی ادعیہ، کون کون سی دعاؤں کو پڑھنا چاہیے۔ ان میں سے دعائے امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو کثرت سے پڑھنا چاہیے، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن، کثرت سے اس دعا کو پڑھنا چاہیے، ایک۔ اور دوسرا
الہی عظم البلا وبرح الخفا، اس دعا کو بھی کثرت سے تلاوت کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ایک تیسری دعا بھی ہے، اللہم ارزقنا توفیق الطاعت وبعد المعصیہ وصدق النیت وعرفان الحرمہ واکرمنا بالہدی والاستقامہ، ایک طویل دعا ہے، اس کی بھی تاکید ہے۔ اور پھر ایک اور چھوٹی سی دعا ہے اور جو انتہائی اہم ہے۔ جب پوچھا گیا معصوم سے تو معصوم نے فرمایا کہ مجھے اس وقت سے گھبراہٹ ہوتی ہے اور خوف محسوس ہوتا ہے کہ جب ہمارے بارے میں آقا کی غیبت طولانی ہو جائے گی اور لوگوں میں شکوک و شبہات بڑھ جائیں گے، خود ذات امام علیہ السلام کے بارے میں، کہ اب یہاں دو نظریہ ہیں کہ کوئی کہتے ہیں امام مہدی آخر الزمان آئیں گے، لیکن مکتب تشیع کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ 255 میں اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، آپ موجود ہیں، غیبت کبریٰ میں ہیں، اور جب آپ ظہور فرمائیں گے تو آپ کی عمر 40 سال لگے گی۔ یعنی آپ کی خصوصیات میں سے یہ خصوصیت ہے کہ کثیر وقت بھی آپ کی عمر اور آپ کی زندگی مبارک پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ اور پھر کہا صبح حالت ایمان پر ہوں گے، شام میں حالت کفر پر ہوں گے۔ وہ زمانہ آج ہم اپنے معاشرے میں اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ اس میں فرمایا یہ چھوٹی یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے، اللہم یا مقلب القلوب والابصار، اے دلوں کو پلٹ دینے والے اللہ، آنکھوں کو پلٹ دینے والے اللہ، ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ مجھے اپنے دین پر ثابت قدم رکھ کہ میں نے اللہ پروردگار عالم کی توحید، انبیاء کرام علیہ السلام، خاتم الانبیاء پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، قیامت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 12 جانشینوں پر ایمان، قرآن مجید پر ایمان، ان سب پر کاربند رہنے کی، پابند رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اور پھر ایک اور دعا ہے، فرمایا جب غیبت امام میں شکوک و شبہات بڑھیں تو اس دعا کو پڑھیے، اللہم عرفنی نفسک، اے اللہ مجھے اپنی معرفت عطا فرما، فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ رَسُولَكَ، اے اللہ اگر تو نے مجھے اپنی پہچان نہ کروائی، میں تیری ربوبیت کو نہ پہچان سکا، تیری صفات کو نہ پہچان سکا، تو میں تیرے رسول کی معرفت حاصل نہیں کر سکوں گا۔ اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اے اللہ اپنے رسول کی معرفت مجھے کروا، اگر میں تیرے رسول کو نہ پہچان سکا تو میں تیری حجت کو پہچاننے سے قاصر و محروم رہ جاؤں گا، معرفت حاصل نہیں کر سکوں گا۔ پھر تیسرا جملہ، اللہم عرفنی حجتک، اے اللہ مجھے اپنی حجت کی معرفت اور پہچان کروا، فإنک ان لم تعرفنی حجتک، اگر تو نے مجھے اپنی حجت کی معرفت نہ کروائی تو لم اعرف حجتک، میں تیری حجت کو بھی نہیں پہچان سکوں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ زللت عن دینی، میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین اور حجت خدا کی پہچان ہی انسان کی ہدایت کی، صراط مستقیم پر رہنے کی گارنٹی بھی ہے اور ضمانت بھی ہے۔ اصول کافی میں یہ موجود ہے۔ اور غیبت امام زمان میں جو ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی مظلومیت اور اپنی رعیت سے دور ہونے پر غمگین ہونے اور افسردہ رہنے اور گریہ کرنے اور دعائے ندبہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بڑی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے، ایک دعا ہے کہ کس طرح ہم غیبت امام زمان میں اپنے غیبت کا اظہار ہم کیسے کرتے ہیں، یعنی مخزون اور رنجیدہ رہنا چاہیے۔ شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے بھی جو 8 فرائض بیان کیے ہیں غیبت امام زمان میں، تاکہ انسان کے اندر احساس غیبت بلڈ اپ ہو اور جانے اپنے زمانے کے امام کو، لہذا جب اگر اس کا ہم و غم اگر اس کے محبوب امام زمانہ ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے محبوب غیب ہیں اور محب خوش ہے؟ حقیقت امر یہ ہے کہ انسان کو غیبت امام کی حقیقت اور اس سے پیدا ہونے والے جو نقصانات کا اندازہ جب ہو جائے گا تو وہ مسرت اس کے چہرے پر نہیں آئے گی، اور وہ
اپنے زمانے کے امام کو پکارے گا، اور خاص طور سے عاشق کے دل میں اضطراب اور بے قراری پیدا ہوگی، کب؟ کہ جب محبوب پیدا ہوتی ہی تب ہے کہ جب محبوب نگاہوں سے اوجھل ہو جائے، اور اس کا بہترین علاج کیا ہے؟ دعائے ندبہ۔ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی غیبت میں دعائے استغاثہ، آواز استغاثہ کو بلند کیا جائے، دعائے ندبہ کی قرأت اور تلاوت کی جائے، اور خاص طور سے اس کو جمعے کے دن، عید الفطر، عید القربان، ان ایام میں پڑھنا اس کو ضروری ہے، چونکہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی عید کا دن آتا ہے تو ہم آل محمد علیہ السلام غم زدہ ہو جاتے ہیں، ہمارا غم تازہ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم اپنا حق اغیار کے ہاتھوں میں پاتے ہیں تو مصلحت الہی کی بنا پر کوئی آواز تو بلند نہیں کرتے، لیکن اہل بیت اطہار علیہ السلام جو ہیں وہ یہ دن بنایا ہی، حج کا دن ہو، جمعے کا دن ہو، عیدین کا دن ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے، اور پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں اس کا اشارہ ہے کہ اس کائنات میں خیر صرف اس وقت نمایاں ہوگی کہ جب ہمارے قائم ظہور فرمائیں گے، اور اس سے پہلے دنیا سے کسی واقعی خیر کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی۔ اور بہرحال یہ پہلی چیز ہے۔ اور یہاں ایک روایت اور عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ سدیر سیرفی روایت کے ناقل ہیں اور نقل کرنے والے ہیں، کہتے ہیں کہ میں یعنی سدیر اور مفضل ابن عمر اور ابو بصیر اور ابان ابن تغلب امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے، اور دیکھا کہ امام جیسے ہی حاضر ہوتے ہیں تو کیا دیکھا کہ امام صادق علیہ السلام زمین پر یعنی خاک پر بیٹھے ہیں اور بے تحاشا گریہ فرما رہے ہیں، اور فرماتے جاتے ہیں اے میرے سردار، اے میرے آقا، تیری غیبت نے میری مصیبت کو عظیم کر دیا، میری نیندوں کو ختم کر دیا، میری آنکھوں سے سیلاب اشک جاری کر دیا۔ اور سدیر کہتے ہیں میں نے حیرت زدہ ہو کر عرض کی اے فرزند پیغمبر، اے فرزند رسول، خدا آپ کو ہر بلا سے محفوظ رکھے، یہ گریے کا کون سا انداز ہے؟ خدا نخواستہ کون سی ایسی تازہ مصیبت ہے کہ جو آپ پر وارد ہو چکی ہے؟ تو فرمایا امام نے کہ میں کتاب جعفر کا مطالعہ کر رہا تھا، اور میں نے مطالعہ کیا جس میں قیامت تک کے حالات کا ذکر موجود ہے، تو اس میں آخری وارث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی غیبت اور طول غیبت کے ساتھ ساتھ اس دور میں پیدا ہونے والی بدترین شکوک و شبہات اور ایمان اور عقیدہ کے تزلزل کے حالات، اور پھر میں اپنے شیعوں کے مبتلائے شک کو ریب ہونے اور تغافل اعمال کا مطالعہ جب میں نے کیا تو اس امر نے مجھے اس طرح بے قرار اور رونے پر مجبور کر دیا کہ غیبت میں صاحب ایمان کا کیا حشر ہوگا اور ان کا ایمان کس طرح محفوظ رہے گا۔ تو سامعین محترم، ناظرین محترم، اگر ہمارے حالات، ہماری بدعمالیاں سینکڑوں سال پہلے صادق آل محمد کو بے قرار ہونے پر مجبور کر سکتی ہیں، تو کیا ہمارا فریضہ یہ نہیں ہے کہ غیبت امام زمان کے دور میں ہم ان حالات، ان واقعات، ان آفات کا اندازہ لگا کر اپنے زمانے کے امام اور عشق امام زمان کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں اور ہر وقت اپنے زمانے کے امام کو یاد کریں؟ یقیناً اس کے لیے دعائے ندبہ بہترین ذریعہ ہے، دعائے امام زمان ہے، اور جتنی اور ادعیہ بیان کی گئی ہیں علماء نے اور معصومین علیہ السلام سے بھی منقول ہیں، انہیں تلاوت کرنا۔ اور دوسرا ہمارا فریضہ کیا ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ امام زمان کے ظہور اور آپ کے ظہور کے وقت کا انتظار کرنا۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل اعمال امتی انتظار الفرج، امام زمان کا انتظار کرنا یہ میری امت کے انتظار میں سے بہترین۔ یہاں پر ایک گفتگو ہے، تین چیزیں ہیں، یعنی ایک ہے غیبت، ایک ہے ظہور اور ایک ہے انتظار۔ ان تین چیزوں میں سے دو کام امام کے ذمہ ہیں یا امام سے متعلق ہیں، اور ایک کام ہم اور آپ سے مربوط ہے۔ جو امام سے ہے وہ کون سا ہے؟ غیبت کا تعلق امام سے ہے، یقیناً وجود امام ظاہر ہے، غیب ہے، اور یہاں غیبت بھی دو مفاہیم میں ہے۔ ایک ہوتا ہے کوئی شخص غائب ہو جانا، ایک ہوتا ہے شخصیت کا غائب ہو جانا، ابھی عرض کرتے ہیں آپ کی خدمت میں۔ اور دوسرا جو عنوان یہاں آتا ہے وہ ہے ظہور۔ یہ ظہور بھی اذن خدا سے ہے۔ جب ظہور کا وقت
ہم اور آپ تعین نہیں کر سکتے، اس کا علم اللہ پروردگار عالم کے پاس ہے۔ جب وعدہ الہی ہوگا، جب حکم پروردگار ہوگا تو امام زمان ظاہر ہوں گے۔ اس کا تعلق بھی امام سے ہے۔ ہمارا اور آپ کا کیا کام ہے؟ ہمارا اور آپ کا کام ہے انتظار کرنا، اور جو انتظار کرنے والا ہم منتظر ہیں، اور ہمارے زمانے کے امام منتظر ہیں، ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب انتظار کا مطلب ہرگز یہ نہیں، جو ایک غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے کہ انتظار کا مطلب یعنی کچھ نہ کرنے کو لوگ انتظار کہتے ہیں، یہ قطعاً غلط ہے، بلکہ کچھ کرنے کا نام انتظار ہے۔ اگر غیبت امام زمان میں ہم بیٹھ جائیں، اس کی مختلف مثالیں ہیں۔ مثلا اگر کوئی شخص زمین میں بیج بوتا ہے، تو اس نے بیج بو کر اب انتظار فصل کا کر رہا ہے، تو کیا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے، کچھ نہ کرے؟ نہیں، اسے چاہیے کہ اس دانے کو جو اس نے زمین میں ڈالا ہے، اسے پانی دینا بھی اس کا وظیفہ ہے، اسے ہر قسم کے کیڑے مکوڑوں سے بچانا بھی ہے، ہر قسم کی بیماریوں سے بچانا بھی اس کا کام ہے، جب تک کہ وہ پھلدار نہ ہو جائے، جب تک وہ فصل پک نہ جائے، تب تک اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کے لیے ہر وہ چیز جو اس کے لیے نقصان دہ ہے اس سے بچانا، اور ہر وہ چیز جو اس کے لیے فائدہ مند ہے اسے مہیا کرنا۔ یہی وجہ ہے غیبت امام زمان میں ہمارا کام ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھنا نہیں، صرف یہ نہیں کہ ہم بیٹھ جائیں اب زمانے کے امام انتظار کریں تو ہمارا کام شروع ہوگا، نہیں، اپنے حصے کا کام ہم نے ضرور کرنا ہے۔ اس کی مثال علماء یہ دیتے ہیں کہ مثلا آپ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی واعظین علماء جب مجلس یا جشن کا پروگرام ہوتا ہے تو لوگ منتظر ہوتے ہیں، وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، اگر کسی کو تاخیر ہو جائے تو اب اس کا مطلب کیا ہے کہ جب تک خطیب، پڑھنے والے، عالم دین اگر وہ نہیں آئے تو سننے والے کیا کریں؟ کہ وہ صرف بیٹھے رہیں، نہ وہ چٹائی بچھائیں، نہ وہ سپیکر کا بندوبست کریں، نہ وہ دروازہ کھولے امام بار، نہیں، ان کا کام ہے ان کے آنے سے پہلے اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ غیبت امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف میں انتظار کا مطلب یہ ہے کہ اپنے حصے کا کام ہم نے کرنا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے، ہم جو کہتے ہیں کہ امام زمان ظہور فرمائیں گے تو دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ کرے امام ہمارے گھر میں تشریف لائیں، تو کیا ہم نے اپنے گھر میں کبھی نگاہ دوڑائی ہے؟ کیا ہمارے گھر میں کوئی ایسا مقام ہے کہ جہاں ہم اپنے زمانے کے امام کو بیٹھا سکیں؟ کیا ہماری گھر کے اندر جو ہمارا جو ڈرائنگ روم ہے اس میں جو دیواروں پر سینریز، تصاویر، جو پوسٹر اور چیزیں لگی ہوتی ہیں، کیا وہ اس قابل ہیں کہ ہم اپنے زمانے کے امام کو بیٹھائیں؟ ہم تو ایسا کرتے ہیں کہ جو آدمی ہمارے گھر آتا ہے اس کے مزاج کے مطابق ہم دیواروں پر چیزیں چینج کر دیتے ہیں، لیکن کیا ہم نے اپنے گھر میں کوئی ایک، یہاں علماء بیان کرتے ہیں کہ ہر شخص کو اپنے گھر میں کم از کم ایک مسند یا ایک کرسی کا اہتمام کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی سکھانے کے لیے، اپنے لیے بھی، اور جسے محفوظ رکھا جائے، اسے نام دیا جائے کہ یہاں اگر امام آ جاتے ہیں تو ہم ان کو یہاں بیٹھائیں گے، وہ پاک اور پاکیزہ ہو، وہ حلال پیسے سے ہو، اس پہ کوئی نہ بیٹھے۔ یعنی یہ کم از کم ہم نے اتنا کیا، ایسا بھی ہم نے نہیں کیا۔ اور غیبت امام زمان میں ہمارا کیا وظیفہ بنتا ہے؟ انتظار، یعنی امام کی حکومت کا انتظار۔ یہاں ایک روایت ہے، وہ کافی طولانی ہے اور اس کو سکپ کر کے میں آگے بڑھتا ہوں کہ امام علیہ السلام کی سلامتی کے لیے صدقہ نکالنا، یہ ہمارا وظیفہ ہے۔ پہلا مرحلہ امام زمان کی سلامتی کے لیے دعا کرنا، اور دعا تو ہر امیر غریب کر سکتا ہے، یعنی اگر کوئی بے کس ہے، اگر کوئی بالکل ہی مفلس الحال ہے، وہ بھی اپنے دو ہاتھ تو دعا امام زمان کے لیے بلند کر سکتا ہے۔ تو غیبت امام زمان میں ایک ہمارا وظیفہ یہ ہے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کے لیے دعا کریں، جتنی دعائیں پیش کی گئی ہیں ان دعاؤں کو پڑھا جائے۔ اور نمبر 2، صرف دعا کافی نہیں ہے، چلیں غریب آدمی تو دعا کر سکتا ہے، لیکن جو صاحب استطاعت ہے، امام کی سلامتی کے لیے صرف زبان سے اظہار کافی نہیں ہے، بلکہ عملی طور پر بھی اظہار ضروری ہے کہ جو امام کی سلامتی، واقعاً امام کے سلامتی کی تمنا رکھتا ہے، وہ صرف لفظوں تک محدود نہیں رہتا، دعا تک محدود نہیں رہتا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر دفع بلا کا انتظام بھی کرتا ہے۔ اپنے زمانے کے امام کے لیے ہر صبح صدقہ دیتا ہے، اور اس طرح اگر صدقہ دے، اگر کئی افراد دیتے ہوں صدقہ،
اچھی بات ہے۔ اور اگر اس نیت کو یوں کر دیں کہ یہ افراد ہیں کہ جو اپنے لیے رد مظالم کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب یا ان کے لیے صدقہ دیتے ہیں، اگر وہ یوں نیت کر دیں کہ ہم اپنے زمانے کے امام کی صحت اور سلامتی کے لیے فلاں اپنے مرحومین کی طرف سے صدقہ کر رہے ہیں، یا اپنے زمان کی صحت و سلامتی کے لیے فلاں ادارے کی مدد کر رہے ہیں، یا فلاں جو تعلیمی ادارہ ہے اس کی طرف ہم اگر مدد کر رہے ہیں، ایسے کریں گے تو دونوں ثواب انہیں ملیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صدقہ دے، اور صرف لفظوں تک محدود نہ رہے۔ اور لیکن یہ بات یاد رکھیے، امام کی نیابت میں اعمال بھی بجا لانا ضروری ہیں، یعنی زمانے کے امام کی نیابت میں حج کرنا، زیارت کرنا، کسی اور کو حج کروا دینا اگر خود کر چکا ہے، کسی اور ایسے شخص کو حج پر بھیجنا، کم از کم کہ جو حج کے اعمال، حج کے افعال کو جانتا ہو، چونکہ حج ایک انتہائی حساس عبادت ہے کہ جس میں پڑھنے کا کام تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس میں صرف پڑھنے کے لیے دو ہی کام ہوتے ہیں، ایک تلبیہ کہنا ہے اور ایک 2 رکعت نماز طواف جو آپ پڑھتے ہیں، باقی سارا پریکٹیکلی عمل ہے۔ اور جب احرام باندھ لیا جاتا ہے تو 22 چیزیں جو حرام ہو جاتی ہیں، ایک ایک خلاف ورزی کے ساتھ ایک کفارہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو امام زمان کی نیابت میں حج کرنا یا کروانا، اور لیکن ایسے کو کروائے کہ جو ان اعمال کو سمجھتا ہو، اور دوسروں کو حج نیابت کے لیے بھیجنا۔ اب یہاں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ دور زمانہ قدیم میں ایک زمانہ قدیم سے مرسوم ہے کہ علماء کرام، دیگر افراد زمانے کے امام کی نیابت میں اعمال بجا لایا کرتے تھے، اور ان میں سے کسی شخص نے، ایک شخص ہے جن کا نام ابو محمود الجی لکھا گیا ہے تاریخ میں، اور ان کو کسی شخص نے امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی نیابت میں حج کرنے کے لیے پیسے دیے نیابتاً۔ تو اس شخص نے کیا کیا، جو اس کا اپنا بیٹا تھا، جو فاسق تھا، جو فاجر تھا، جو شرابی تھا، جو ہر قسم کی لغویات اور غلط کاموں میں مصروف رہتا تھا، اس کو اپنے ساتھ لے لیا، حج پر لے گئے۔ اس لیے میں نے کہا کہ زمانے کے امام کے لیے کی نیابت میں جو کام کرنا چاہتے ہیں، کم از کم ایسے اس میں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے نزدیکی عزیز اور رشتہ دار کو لے جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اس پر احسان بھی ہو جائے گا، امام کی طرف سے حج بھی ہو جائے گا، زیارت بھی ہو جائے گی۔ لیکن اگر ہم اقربا پروری کی طرف چلیں اور اہلیت کو نہ دیکھیں تو یہ بھی اپنے زمانے کے امام کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ اور ان کے لیے ضروری ہے کہ یہ جملہ ضرور سنیں کہ جب وہ اپنے فاسق اور فاجر بیٹے کو لے گیا امام زمان کی نیابت میں حج کروانے کے لیے، جبکہ کسی شخص نے پیسے دیے تھے کہ کسی اہل آدمی کو زمانے کے امام کی نیابت میں حج کروایا جائے، جب وہ لے گیا اپنے بیٹے کو، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جب میدان عرفات میں وہاں پہنچے تو ایک انتہائی خوبصورت نوجوان شخص سامنے آیا اور آ کر کہنے لگا کہ تمہیں اس بات سے حیا نہیں آتی، اس شخص کو کہ جو اپنے بیٹے کو لے گیا، کہ تمہیں اس بات سے حیا نہیں آتی کہ لوگ تمہیں زمانے کے امام کی نیابت میں حج کرنے کے لیے رقم دیتے ہیں، اور تم اپنے فاسق اور فاجر بیٹے کا انتخاب کر لیتے ہو، افراد کا انتخاب کر لیتے ہو۔ قریب ہے، اب ان کا یہ جملہ تھا کہ قریب ہے کہ تمہاری آنکھ ضائع ہو جائے، کیوں؟ تم نے انتہائی اندھے پن کا مظاہرہ کیا ہے۔ یہی اندھا پن ہوتا ہے کہ انسان کو کوئی دور نظر نہ آئے، کوئی اہل نظر نہ آئے، وہ نااہل کو بھی جب اہل بنا دیتے، یہی تو اندھا ہوتا ہے کہ جسے تاریکی میں بھی، جسے روشنی میں بھی تاریکی نظر آتی۔ چنانچہ راوی کہتا ہے کہ حج سے واپسی کے 40 روز کے بعد اس شخص کی آنکھ چلی گئی، جس جملے کی طرف اس مرد نوجوان نے ان کی طرف انہیں اشارہ کیا تھا۔ لہذا غیبت امام میں ہمیں چاہیے کہ اپنے ذمہ داریوں کو ادا کریں، اپنی اولاد، اپنی فیملی، جہاں تک ہمارا اثر و رسوخ ہے، اگر چاہتے ہیں کہ زمانے کے امام کی دعاؤں میں اپنے آپ کو شامل کروائیں تو اس کے لیے نیابت امام میں افعال بھی انجام دیں۔ اور پھر جب امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا نام آتا ہے اور خاص طور سے لفظ قائم آ جاتا ہے تو ہمیں اس کے لیے کھڑا ہو جانا چاہیے۔ یہ امام رضا علیہ السلام نے اس کی ہمیں تعلیم دی ہے۔ اور غیبت امام زمان میں اپنے دین اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے بھی دعا کرنا، اور پھر امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے مصائب اور بلیات کے موقع پر استغاثہ کرنا، یہ بھی ہمارے وظائف میں سے ایک وظیفہ ہے۔ اور پھر
بہرحال یہ دعا کثرت سے پڑھنی چاہیے اپنے ایمان کے ثابت قدمی کے لیے کہ یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اور اگر استطاعت ہو تو ان تمام اعمال کو امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں کی نیابت میں کرنا، اپنے واجبات کو ادا کرنا، امام کی طرف سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، زیارت معصومین کرنا، مجالس کا انعقاد کرنا، ماتمداری کا انعقاد کرنا، اور پھر خمس اور زکوٰۃ کو ادا کرنا، اور ظہور امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے وقت کا تعین نہ کرنا اور دشمنوں سے چوکنا رہنا، اور امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے مقصد کی ترویج کے لیے جن افراد نے اپنے آپ کو مخصوص کیا ہے ان کے کاموں میں ان کے ساتھ مددگار ثابت ہونا۔ لیجئے ناظرین محترم، خداوند متعال ہم سب کو زمانے کے امام کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے، اور حجت خدا امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا جلد از جلد ظہور فرمائے، اور ہم سب کو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ قلب ناظرین حضرت حجت ابن الحسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام کو ہماری جانب سے راضی و خوشنود فرمائے۔ نیکسٹ پروگرام تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ گل با صفاست اما بی تو صفا ندارد، گر بر رخت نخندد در باغ جا ندارد، در باغ جا ندارد. پیش تو ماه باید رخ بر زمین بساید، پیش تو ماه باید رخ بر زمین بساید، بی پرده گر برآید.